نماز عشاء ادا کر کے یہ روٹین لازمی اپنا لیں۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ سونے کے اذکار، وضو کریں، بستر جھاڑیں، اپنا محاسبہ کریں، شیڈول کو فالو کیا کریں۔ گناہ، جھوٹ، نمازیں، اذکار، قرآن، کسی کی مدد، کوئی اچھا کام، کوئی کتاب پڑھی، لوگوں کو معاف کریں۔ سورہ اخلاص، فلق ناس پڑھیں۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھیں۔ پہلا کلمہ 3 بار، تیسرا کلمہ 3 بار، چوتھا کلمہ 10 بار پڑھیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، درود ابراہیم 10 بار پڑھیں۔ سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار۔ سونے کے لیے دعا کریں۔ اگر وضو نہیں رہا تو کوشش کریں کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں۔ تہجد کی نیت کریں اور الارم لگائیں۔ تہجد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ اپنے مقامی وقت کے مطابق تہجد اور فجر کا الارم سیٹ کر لیں۔ رات کے اذکار پڑھنا نہیں بھولیں۔ اے اللہ، میں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ ان اذکار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور پھر نماز ادا کرتے، یا یہ جب آنکھ کھلے تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگے، یا جب آنکھ کھلے تو بستر پہ ہی اٹھتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سستی دور ہو جاتی ہے، اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو اسی وقت پر کرنا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا تھا، تو اس سے دل کو وہ خاص اطمینان حاصل ہوتا ہے جو ہماری روٹین کے اذکار سے اتنا نہیں ملتا۔ وقت کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق ذکر کرنے میں بہت فرق ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں۔ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہماری رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے رب ہمارے، جسے تو نے دوزخ میں داخل کیا سو تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، البتہ میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سے بدلہ ہے۔ تجھ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں
مہمانی ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر تھوڑا مول نہیں لیتے، یہی ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں مزدوری ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے کے وقت مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ نماز تہجد شروع کرنے کی مسنون دعا۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر۔ حکومت تیری لیے ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری تعریف ہے، تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے، تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تیرے فرمانبردار ہوں اور میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتی ہوں، اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہتی ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ و ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتی ہوں موت سے پہلے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتی ہوں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔